ماضی اور مستقبل کی خبر دینے والے آقا، ظاہر و باطن کو جاننے والے رسول، غیب کی خبریں دینے والے نبی، دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے والے پیغمبر، دنیا کو پہلے ہی بتا دینا چاہتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو علم رسول پر طرح طرح سے حملہ کرنے میں شب و روز سرگردہ رہتے ہیں۔ اے علم رسول کے ما کان ما یکون سے انکار کرنے والوں سنو، اے پیغمبر اعظم کے علم لدنی پر حملہ کرنے والوں سنو، اے خدا کے، اے رسول مدنی کے بے پناہ علوم و فنون کو ابلیس لعین اور ملک الموت کے علم کے مقابلے میں کم اور ناقص قرار دینے والوں سنو، اے خدا کے نائب اعظم کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دینے والوں سنو، رسول اعظم کو پیٹھ پیچھے کی خبر سے بے خبر کہنے والوں سنو، آؤ آؤ عدل و انصاف اور حق و صداقت کا دامن مضبوطی سے تھام کر اور تعصب کی عینت اتار کر چشمان ایمانی سے حدیث رسول کا مطالعہ کرو، نگاہ محبت سے رسول اعظم کی تاریخ کی وقت گردانی کرو، قول نبی کی حکمت آفرینی کی باریکیوں سے رسول عربی کے علم غیب کا جائزہ لو۔ سنو، میرے آقا نے قرآن اور اہل بیت اطہار سے ملاقات کے لیے حوض کوثر کو اسی لیے مخصوص فرمایا تھا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، کربلا کے لالہ زار میدان میں، فسق و فجور کی تاریکیوں میں، ظلم و تشدد کی اندھیریوں میں، خنجر و شمشیر کے جھرمٹ میں، ظالم و جابر کی حکمرانی میں، نینوا کی خارزار وادیوں میں، جوانان اہل بیت کے ساتھ میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ شدت کی گرمی میں 3 دن کی شدید پیاس سے علی اکبر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوگا، سکینہ کی پیاس کی شدت سے آنکھیں ابل رہی ہوں گی، زینب کلثوم کو گرم گرم لوہے کے تھپڑوں سے بار بار غش آ رہا ہوگا، اور محمد کی روحیں پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہی ہوں گی، قاسم و عباس کے حلقوں پیاس کی جلن سے تپ رہے ہوں گے، پر زندان عقیل و جعفر و علی کو پانی کی سخت ضرورت ہوگی۔ خنجر جفا کے دھارے کے نیچے ظہر کی نماز تیمم سے ادا کرنے والے پیارے حسین کو عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے پانی کی سخت ضرورت تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ کربلا کے پیاسے شہیدوں کا استقبال کوثر و سلسبیل کے جام ہاتھوں میں لے کر کیا جاتا۔ اللہ اللہ دوستو، یہی تو ایک مقصد تھا، یہی تو ایک وجہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن اور میرے اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ان کا راستہ کبھی بھی الگ نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے میرے نبی کو معلوم تھا کہ میرے حسین کے سوکھے گلے پر یزید کے ظلم و تشدد کی تلوار چلے گی، میرے نبی کو معلوم تھا کہ میرے حسین کو قرآنی احکام پر یعنی انہیں بہت مصیبت جھیلنی پڑے گی، میرے نبی کو معلوم تھا کہ میرے حسین کو 3 دن بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر کربلا کی بے آب و گیا زمین پر عظمت قرآن کی بقا کی خاطر اپنی جانیں دینا پڑے گی، میرے نبی کو معلوم تھا کہ ظلم و بربریت اور فسق و فجور کی بھیانک تاریکیوں میں زندگی بسر کرنے والے تنگ نظر میرے حسین کے لیے پانی بن کر دیں گے، میرے نبی کو معلوم تھا کہ میری امت کے شریف ظالم و جابر فاسق و فاجر میرے حسین کے مقدس ہاتھ کو اپنے ناپاک ہاتھ میں لینا چاہیں گے، مگر سنو، میرا حسین اپنا سر تو دے دے گا لیکن اپنا مقدس ہاتھ ان ناپاک ہاتھ میں دینا گوارا نہیں۔